خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ روڈ پکا انتظامیہ ممکنہ سیلاب سے نپٹنے کے لیے ہائی الرٹ۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح مزید بلند ہونا شروع ہو گئی۔ ہیڈ سلیمانکی پر 20,410 اور مہارا پتن پر پانی کی سطح 1400 کیوسک ریکارڈ۔ 25,000 سے زائد کیوسک پر زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ محکمہ ایگریگیشن کے مطابق کہرور پکا کی دریائے بیڈ 25,000 کیوسک پانی برداشت کر سکے گی۔ اس سے زائد پانی سے بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ پانی کی سطح بلند ہونے سے دریا کے کنارے اور نشیبی علاقوں میں کھڑی فصلیں زیر آب آ سکتی ہیں۔ انتظامیہ نے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے، لیکن انتظامات کو حتمی شکل نہیں دی گئی۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کی اطلاع کے باوجود کوئی امدادی کیمپ یا کارروائی شروع نہیں کی گئی۔ کوٹ ادو میں بھی محکمہ ایریگیشن کی نااہلی کے باعث کروڑوں کی لاگت سے بنایا جانے والا روڈ پانی کے کٹاؤ کے باعث نہر برد ہونے لگا ہے۔ کٹاؤ کے باعث حادثات معمول بن گئے۔ اہل علاقہ نے نہری کٹاؤ فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ کوٹ ادو ٹی پی لنک کینال ملتان روڈ مسلسل کٹاؤ کا شکار۔ کٹاؤ کے باعث آدھا روڈ نہر برد ہو گیا۔ مسافروں کے لیے سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ حادثات بڑھنے لگے۔ آئے روز قیمتی جانوں کے نقصان کے بعد اہل علاقہ نے نہری کٹاؤ فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں لاکھوں روپے کی پتھر پنچنگ بھی نہر برد ہو گئی۔ بہاولپور میں ایل پی جی صارفین کے لیے اچھی خبر۔ انتظامیہ اور ایل پی جی ایسوسی ایشن میں معاہدہ طے پا گیا۔ اب ایل پی جی 210 روپے فی کلو کے حساب سے ملے گی۔ اوور چارجنگ پر انتظامیہ کے دفاتر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ایل پی جی ایسوسی ایشن کے عہدیدار محمد آصف نے روہی کو بتایا کہ بہاولپور میں ایل پی جی گیس کا ریٹ 210 روپے فکس کر دیا گیا ہے۔ سیفٹی انتظامات نہ ہونے پر دکانیں سیل کی گئی ہیں۔ سرکاری اور پرائیویٹ ریٹ انتظامیہ سے طے ہو گیا ہے۔ اب گیس صارفین کو تنگی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ریٹ پر گیس فروخت کی جا رہی ہے۔ مہنگی ایل پی جی خریدنے پر انتظامیہ کے دفاتر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ لوتھرا میں بھی مہنگائی کے کاروبار۔ چکیوں پر آٹا 5,000 روپے فی من میں فروخت ہونے لگا۔ آٹا مہنگا ہونے سے دہاڑی دار طبقے کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ مزدوروں کا کہنا تھا کہ حکومت آٹے کی قیمتیں کم کرائے ورنہ وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ گھی، چینی اور آٹا جیسی بنیادی ضروریات زندگی کے لیے ریٹ کنٹرول ہونے چاہیے۔ بے روزگاری ہے اور اوپر سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ غریب آدمی کے پاس 2 وقت کی روٹی میسر نہیں۔ حکومت گندم اور آٹے کی قیمت کم کرے۔ چکی مالکان کا کہنا ہے کہ گندم مہنگی ہے، آٹا کیسے سستا بیچیں۔ خبر ہے وہاڑی سے، جہاں ضلع انتظامیہ کی نااہلی بارش کے بعد سبزی اور فروٹ منڈی دلدل بن گئے۔ مزدوروں اور آڑھتیوں نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مقامی انتظامیہ کی نااہلی کے باعث وہاڑی کی سبزی و فروٹ منڈی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ 12 سال سے پختہ سڑکوں، سیوریج، پینے کے صاف پانی کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی۔ نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے معمولی بارش کے بعد پانی جھیل کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ مزدوروں، آڑھتیوں کا کہنا ہے انتظامیہ ہم سے لاکھوں روپے کے ٹیکس کے علاوہ ناجائز جرمانوں کی مد میں لاکھوں روپے وصول کرتی ہے، لیکن سبزی منڈی پر 1 پیسہ تک نہیں لگایا جاتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اور انتظامیہ ہمیں شٹر ڈاؤن احتجاج پر مجبور نہ کرے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی فوری نوٹس لے کر وہاڑی سبزی منڈی کے مسائل حل کروائیں اور کرپٹ عملے کو فوری تبدیل کریں۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف راجن پور میں اہل سنت کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ علماء کرام اور طلباء سمیت تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے سویڈن کی تمام مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سویڈن واقعے کے خلاف راجن پور میں چوک الہ آباد سے چوک کچہری تک ریلی نکالی گئی۔ ممبر ڈویژنل امن کمیٹی قاری نور الحسن رحیمی، قاری خورشید رضا سمیت تحریک منہاج القرآن کے رانا غلزار اور تنظیم السعید کے قائدین اور کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شرکا نے عظمت قرآن کے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے سویڈن کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مقررین نے حکومت اور OIC سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہاں بات کریں ملتان میں PHP کا ہیلمٹ کے بغیر سفر کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ SP ہما نصیب کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد حادثات کو کم کرنا اور لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے۔ لوگوں کو ہیلمٹ پہنانا اور کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل سے دور رکھنا ہے۔ چاہے ہیلمٹ کے استعمال کو لازمی
دیا گیا ہے، خلاف ورزی کرنے پر چالان کیے جائیں گے۔ ڈسٹرکٹ آفیسرز کم عمر بچوں اور بغیر ہیلمٹ ڈرائیورز کے خلاف متحرک ہیں۔ ایس ایس پی آپریشن ملتان کی پولیس لائن میں امن کمیٹی کے وفد سے میٹنگ۔ قیام امن کے لیے امن کمیٹی کے ممبران اور مذہبی رہنماؤں کے کردار کو سراہا۔ ایس پی آپریشن کا مجالس اور جلوسوں کی فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم۔ کہا حکومت کی طرف سے جاری کردہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کی جائے گی۔ ضابطہ اخلاق کی پابندی کی جائے گی۔ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے جاری کردہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کی جائے۔ رحیم یار خان سیکریٹری آر ٹی اے کا ٹرانسپورٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ جامپور اڈا پر قائم غیر قانونی بس سٹینڈ بند کر دیے۔ مختلف نجی بس کمپنیز کے بس اڈے سیل کر دیے گئے ہیں۔ بکنگ آفس کے نام پر غیر قانونی اڈے بنانے کے خلاف کارروائی بھی کی گئی ہے۔ یہاں بات کریں چنئی گوٹ میں انجمن تاجران اور پریس کلب کی کال پر سویڈن واقعے پر احتجاج میں تاجروں، صحافیوں اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی میں شرکا کی سویڈن کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ چنئی گوٹ سے خبر شامل کر رہے ہیں۔ انجمن تاجران اور پریس کلب کی کال پر سویڈن واقعے پر احتجاج میں تاجروں، صحافیوں اور شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ ریلی میں شرکا کی سویڈن کے خلاف شدید نعرے بازی۔ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ بیورو کی جانب سے 2 گمشدہ بچوں کے والدین کی تلاش جاری۔ ایک بچہ اپنا گھر لیا بتاتا ہے، جبکہ دوسرا بچہ قوت سماعت اور گویائی سے محروم ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں بتا سکتا۔ لیا شہر سے ملنے والے بچے کا کہنا ہے کہ میرا نام بلال ہے، اگر میرے والدین مجھے دیکھ رہے ہیں تو آ جائیں، جبکہ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ بیورو کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بلال اپنا گھر لیا بتاتا ہے۔ ٹیم کافی مرتبہ وہاں بچے کو لے کر گئی مگر اس کی فیملی نہیں ملی۔ بچہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے شاید غلط پتہ بتا رہا ہے، جبکہ دوسرا بچہ کچھ بتانے سے بھی قاصر ہے۔ دونوں بچوں کو گمشدہ پا کر ریسکیو کیا گیا تھا۔ اگر کوئی بھی شخص ان بچوں کے بارے میں کچھ جانتا ہے تو چائلڈ پروٹیکشن سے رابطہ کرے۔ ملتان میں زرعی یونیورسٹی کے زیر اہتمام ڈی ایچ اے میں منعقد ہونے والا 3 روزہ مینگو فیسٹیول اختتام کی جانب گامزن ہے۔ آئیے آپ کو تقریب میں لیے چلتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی بڑی ہم شاید اس کو جب لے کے چلیں گے تو آج سے 40-50 سال بعد جب ہماری نئی جنریشن آئے گی تو اس کو پتہ چلے گا کہ جو ہمارے بڑے تھے انہوں نے ہمارے اس کام میں یا اس فیلڈ میں کتنی زیادہ جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا انہوں نے اس کی ترقی کی ہے ہم لوگوں نے، اور کتنی اس کے اندر ان کی ایفرٹس تھیں۔ تو یہ یہاں پر ایک مینگو میوزیم اور ساتھ ہی بوٹینیکل گارڈن جو ہے اس کا بھی افتتاح کیا ہے گورنر پنجاب نے، اور یہ بھی انشاءاللہ بہت جلد اس کی تعمیر شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی جو ہے نا بہت سارے لوگوں کو ایک اچھے بینیفٹس ملیں گے۔ باقی میں دوبارہ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ایم این ایس یونیورسٹی کا، وائس چانسلر سر کی بڑی ایفرٹ ہے ان تمام ایونٹس میں، ان کے لیے بھرپور تالیاں کہ انہوں نے اتنا اچھا جو ہے نا وہ آرگنائز کرتے ہیں، اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ ان کی بڑی پرسنل بڑی کاوش ہوتی ہے، اتنی عمر کے ساتھ انت تک محنت کر کے وہ یہاں تک جو ہے نا کرتے ہیں، اور ہر وقت جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان 3 دنوں میں تو ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اور یہ 3 دن جو آپ کو نظر آتے ہیں اس کے پیچھے کم از کم 6 مہینے کی ان کی ایفرٹ ہوتی ہے جو نظر آتی ہے، اور ان کی بڑی زبردست کاوش یہ ہے کہ صرف ملتان تک محدود نہیں ہے۔ نیکسٹ ویک میں ان کا جو پلان ہے وہ اسلام آباد میں ہے، اور اس کے بعد بائی اینڈ آف دس منتھ لاہور میں بھی ان کا ہے۔ تو یہ ایک ان کی بہت بڑی کاوش ہے کہ اس آم جو ہے جو پھلوں کا بادشاہ ہے اس کی پورے پاکستان میں جو ہے نا وہ اس کی تجدید کی جائے، اور ہر طرف جو ہے نا اس کا ہر لوگ کو پتہ چلنا چاہیے کہ کتنی جو ہے نا وہ ورائٹی ساؤتھ پنجاب جو ہے یہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر، ونس اگین بہت شکریہ۔ تو وہ جو اس دفعہ ہم نے بہت ساری نئے بزنسز جنریٹ ہوئے، نئے آپ نے ینگ لوگوں کو دیکھا ہوگا جو مینگو کے سٹالز پہ موجود تھے، جو انکوبیٹنگ کمپنی تھی، جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے اب اپنے بزنسز اس میں شروع کیے ہیں۔ آن لائن آپ کو نظر آئے گا، آپ کو مینگو کی خوبصورت پیکنگ نظر آئے گی، آپ کو ڈرائی مینگو نظر آئے گا، اور ماشاءاللہ اس کے بزنسز
جو یہاں سے شروع ہوئے اور امریکہ تک جا پہنچے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس میں مزید بہتری آئے گی اور یہ آگے چلے گا۔ پھر ایک جو ہم اس کا ہڈن آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ایک کیپیسٹی ہے، جو ذمہ داروں کا ایکسپیرینس ہے، وہ جو اس کی پروڈکشن کو انہانس کرنے میں، اس کی جس کو کہتے ہیں ہول آف چین اپروچ، مبشر مہدی صاحب نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے ساری کی ساری چین کو لنک کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں مختلف پلیئرز ایک دوسرے کے ساتھ کر کے وہ جو کراس کلٹیویشن آف آئیڈیاز ہوتی ہے وہ اس سے ہوتے ہیں۔ اور ٹاپ آف آل میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اپنے یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کو، اسٹوڈنٹس، کیونکہ وہ ہمارا گین ہے، وہ ہمارا فیوچر ہے۔ ہم نے اپنا رول پلے کیا، اگلے سال کوئی اور یہاں پہ آئے گا، کوئی اور وائس چانسلر کھڑا ہوگا، کوئی اور ڈین ہوگا، کوئی اور جو ٹیم ہوگی، لیکن یہی طلباء جن کی ہم نے کیپیسٹی بلڈ کی ہے، ان میں جو کانفیڈنس آتا ہے یہ ایکٹیویٹیز کر کے، تو یہ ہمارا ایک گین ہے، اور اس سے اوور آل جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اور اس سے جب ہماری یوتھ ایک کیپیسٹی اس میں بڑھتی ہے تو اس سے پھر ہمارے جو اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔